نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اس فرمان کے اندر سے جو روحانی چشمے پھوٹتے ہیں ذرا ان کا ذائقہ لینا. ہماری روزمرہ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے, نبی پاک کی سیرت ہمیں کیا فیضان دیتی ہے, اس پر ذرا غور کرنا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مسند ابو یعلا میں دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. حضور فرمانے لگے, اے عائشہ اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرے, میں جدھر جدھر جاؤں پہاڑ سونے کے میرے ساتھ ساتھ چلیں, لیکن میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ مالک مجھے ایک دن روٹی دینا, ایک دن کا فاقہ دینا. اے اللہ میں چاہتا ہوں جس دن تو مجھے سیر ہو کے کھانا دے اس دن میں تیرا شکر ادا کروں, اور جس دن مجھے فاقہ ہو اس دن میں ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کروں. میں یہ چاہتا ہوں کہ طرز چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بنے میرے ساتھ چلیں. جب سونا چاندی آنا جانا پروٹوکول لمبے چوڑے معاملات ہمارے محبوب نے پسند نہیں کیے تو پھر رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زندگی میں بہت بڑی حقیقت ہیں, اور جو حقیقتیں ہوتی ہیں حقیقتوں سے بھاگنا نہیں چاہیے, حقیقتوں کا سامنا کرنا چاہیے. ہمارے ہاں لوگ حقیقتوں سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں, حقیقتوں سے بھاگتے ہیں اور اپنے اوپر بہت سارا خوف اور بہت ساری پریشانی طاری کر لیتے ہیں. اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ کل من علیہ فان, یہ سورہ رحمان کی آیت ہے. فرمایا زمین میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا. یہ حقیقت ہے, اس حقیقت کو کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا, یہ طے بات ہے. اس لیے کہ زمین بنانے والے نے خود اس حقیقت کا اعلان کر دیا کہ میں نے جو کچھ بنایا ہے, میں نے قانون بنایا ہے کہ یہ سارا ایک دن فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور فرمایا جو لفظ ہے نا قرآن پاک کے وہ بڑے حسین ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, فرمایا باقی رہے گی تیرے رب کی ذات, وہ جو تیرا رب ہے نا تیرا اس کی ذات. اور فرمایا ذو الجلال والاکرام, وہ بڑی بزرگی والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے تیرا رب, ہے تیرا. جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں نا نماز میں تو صیغہ واحد کے ساتھ پڑھتے ہیں, یہ نہیں کہتے سبحان ربنا, ہمارا رب نہیں کہتے, سبحان ربی العظیم, میرا رب بڑا پاک ہے بڑی عظمتوں والا ہے. سبحان ربی الاعلی, میرا رب, ربی کا معنی میرا, یعنی جتنا وہ میرے ساتھ پیار کرتا ہے شاید ہی کسی اور کے ساتھ کرتا ہو, میرا رب. تو ارشاد فرمایا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی بس تیرے رب کی ذات باقی رہے گی. فلسفہ موت و حیات کو سمجھ لیں کہ ہر چیز نے ایک دفعہ فنا ہونا ہے, جو آیا ہے اس نے جانا ہے, جو بنا ہے اس نے ختم بھی ہونا ہے. یہ حقیقت ہے, اس کا خوف نہ طاری کریں. احتیاطی تدابیر لوگوں کو بتانی چاہیے, جہاں جہاں جس مرحلے میں لوگوں کو ضرورت ہو رہنمائی کی, ماہرین کو وہ رہنمائی کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کو نا امید ہونے سے بچایا جائے. ایسی باتیں معاشرے میں نہ پھیلائی جائیں جو نا امیدی کا سبب بنے. لوگوں کو امید بھی دلائی جائے, ان کی توجہ رب رسول کی جانب بھی کی جائے. انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ تم نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے, نہ تم نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو بڑا کیا, نہ اپنی مرضی سے تمہارے پاس صحت تھی. تو جس رب کریم نے پہلے نوازا تھا وہ اب بھی نوازے گا. لوگوں کی امیدوں کو نہ توڑا جائے, مایوسیاں نہ پھیلائی جائیں, پریشانیوں کو مزید نہ بڑھایا جائے. اچھی امید, اچھی خبر, اچھا پیغام. آپ احتیاطی تدابیر ضرور بتلائیں, اور لوگوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ خوب احتیاط کا مظاہرہ کریں, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کہیں مایوسی نہ پھیلائیں, کہیں خوف میں مبتلا نہ کریں, لوگوں کے اعصاب پر سواری نہ کریں. کسی جگہ کا بھی کوئی ایسا ماحول نہ بنائیں کہ جس سے یوں محسوس ہو کہ انسان کرب میں آ گیا, وہ ڈگمگانے لگا ہے, اس کی سوچیں لڑکھلانے لگی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ امید دلاتے تھے. بڑے بڑے گناہگار جب آ کے سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد ہو گئی گناہ کرنے والی, نافرمانی کے آخری درجے تک پہنچ گئے, حکم کیا ہے؟ تو حضور فرماتے تھے تم کلمہ پڑھو, تمہارا رب تمہیں معاف کر دے.
تم کلمہ پڑھو، اللہ تم پہ رحم فرمائے گا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں کرے گا۔ بڑے بڑے غریب لوگ جب دروازہ رسول پہ آتے تھے تو حضور ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے کہ اللہ تمہیں مالا مال کر دے گا، تمہیں اللہ نواز دے گا، تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا۔ اور پھر جب بڑے کمزور لوگ، بڑے بیمار لوگ، بڑے مجبور لوگ، وجود نقاہت سے چور چور ہو گیا، اس طرح کے لوگ جب آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں بھی امید دلا دیتے تھے، ان کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر والا معاملہ فرما دیتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ میں اتنا بیمار ہو گیا کہ مجھے یوں لگا کہ اب اس بیماری سے اٹھ نہیں پاؤں گا، شاید اس بیماری سے میں انتقال کر جاؤں گا، اب میرے لیے شاید مشکل ہو جائے مزید آگے بڑھنا۔ ہاں فرماتے ہیں میری ایک ہی بیٹی تھی تو میں نے یہ ذہن بنایا کہ میں وصیت کر دوں اپنے مال میں سے، کچھ اللہ کے رستے میں دے دوں، کچھ بیٹی کو دے دوں۔ میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے گزارش کی کہ کوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرے کہ آپ کا غلام تکلیف میں ہے، اگر نظر کرم ہو جائے، اگر رحمت کی نظر ہو جائے، چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جیاویں، میں ساری عمر نہ جاگاں، حضور اگر مہربانی فرمائیں تشریف لے آئیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں لاجپال محبوب تشریف لے آئے، کرم نوازی فرمائی، تو حضور کو دیکھا، میں کئی دنوں کا بیمار تھا تو میری آنکھیں برس پڑی، میں رو پڑا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاید اس بیماری سے اٹھ نہ سکوں، ایک ہی بیٹی ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں اپنا بہت سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت کے بارے میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، لیکن قربان جاؤں میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، میری ٹانگیں کانپتی تھیں، لیکن جب سرور کائنات علیہ السلام سے میں نے عرض کی حضور اب شاید بچ نہ سکوں گا، اس بیماری سے چلا جاؤں گا، حضور نے امید دلائی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سعد تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی تو تمہاری وجہ سے اللہ اسلام کا نفع کرے گا، کفر کا نقصان کرے گا، ابھی تو بڑا کام کرنا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ فرمایا تم اپنے آپ کو مضبوط کرو قلبی طور پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں وہ حضور کی باتیں تھیں کہ میرے لیے قوت تھی، وہ ایک طاقت تھی، وہ ایک ایسی توانائی تھی جس نے میرے وجود میں حرارت پیدا کر دی۔ فرماتے ہیں کہ وہ بہت ساری دوائیاں جو کام نہ کر سکیں وہ کریم محبوب کے چند جملے کر گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں حضور تو تشریف لے گئے، میں کئی دنوں سے اٹھ نہیں پا رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی ظہر کی اذان ہوئی تو میں نے اٹھ کے کھڑے ہو کے نماز ادا کی۔ تو یاد رکھیں کہ مایوسی نہیں پھیلائیں، احتیاطی تدبیر بتائیں، لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے، ماہرین اطباء ڈاکٹرز کے مشورے پر صحیح طور پر پابندی کے ساتھ سختی کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، پر توجہ تو اللہ کی جانب رکھنی ہے نا، ہمیں امیدیں تو رب سے وابستہ کرنی ہے نا، اہل ایمان کا شیوا تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاملات کی جو صفائی ہے نا حقوق العباد کے تعلق سے، وہ اتنا ضروری کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر کن دنوں، جن دنوں حضور کے وصال ظاہری کے دن قریب تھے، تیز بخار تھا، منبر پر بیٹھ کر کریم محبوب نے فرمایا تھا لوگوں رب نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اس بندے نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ رہا ہوں، اگر میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ اس طرح کی دعوت نہیں تھی نا جس طرح کی ہم دیتے ہیں، حضور کے لیے تو کسی نے گمان بھی کیا تو گناہگار ہوگا، مجرم ہوگا، لیکن ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محصن اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر آپ نے مجھے درہ مارا تھا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ تو حضور نے فرمایا درہ منگایا جائے۔ حضرت بلال گئے سیدہ فاطمہ کے گھر درہ لینے، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بلال درہ اور اس کیفیت میں؟ تو کہا اماں جی یہ معاملہ ہے، بی بی صاحبہ یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے دونوں شہزادے ساتھ بھیجے، کہنے لگی عکاشہ سے کہنا میرے پتر دونوں حاضر ہیں، 100 درہ مارے، لیکن حضور کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کے قریب نہ جائے کوئی۔
وہ درہ آیا تو حضرت حسنین کریمین بھی ساتھ تھے. حضور نے دیکھا شہزادوں کو تو بات سمجھ گئے فاطمہ نے کیوں بھیجا, تو محبوب کریم نے بٹھا دیا, فرمایا کاشا یہ لو نا اور بدلہ لو. جناب کاشا درہ لے کے آگے بڑھے تو ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو آئے, ہر صحابی. قریب آ کے کہا حضور کمر سے کپڑا ہٹائیے, میری پشت, اس وقت اس پہ کپڑا نہیں تھا, ننگی تھی جب درہ لگا تھا. حضور نے کپڑا ہٹایا تو جناب عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور حضور کی کمر مبارک کو چومنا شروع کر دیا. دیر تک چومتے رہے اور پھر کہنے لگے حضور یہ آج میرا ہی مقدر تھا, اللہ نے مجھے یہ موقع دینا تھا, کس نے آپ سے بدلہ لینا تھا, یہ تو ایک موقع بنایا تھا حضور کے قریب جانے کا. تو حضور نے فرمایا جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو میرے عکاشہ کی کر لے. تو میرے عزیز آپ اپنے معاملات کو جلدی سے صاف کریں, حقوق العباد کے معاملے میں جلدی سے اپنے آپ کو کلیئر کریں. دیکھو یہ معاملہ بڑا سخت ہے, بڑا سخت. ایک درویش فرمایا کرتے تھے میں تعلق تھوڑے بناتا ہوں, جتنے لوگ کم ہوں گے حقوق بھی اتنے کم ہوں گے. ہمیں بڑا شوق ہے تعلقات بنانے کا, لیکن حقوق ادا کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہے. اپنے معاملات پہ گہری نظر کریں. لینے دینے کا مسئلہ ہو, اونچا بولنے کا مسئلہ ہو, کسی قسم کی بھی کوئی دشواری ہو, تو آج کی اس رات کا سبق یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ صاف کریں گے, کلیئر کریں گے, اس پر آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے لوگوں کے سامنے, پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نمازیوں کے لیے بھی جگہ بہت کم ہے, لیکن یہ جگہ ہے بڑی برکت والی, جو کچھ ہے اسی کی برکت سے ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نمازیوں کے لیے جگہ قلیل ہے. اب 200 کے لگ بھگ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں, طلبہ اور طالبات ہیں, ان کے لیے بھی جگہ ہمارے پاس کم ہے. ہم نیا داخلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہم نے 2 سال پہلے جی ٹی روڈ کے قریب گکھڑ سے گجرانوالہ کی طرف جائیں تو جی ٹی روڈ سے تھوڑا سا نیچے ہم نے ایک وسیع جگہ خریدی تھی کہ ایک بڑا مرکز دین کا قائم کریں گے, لیکن نقشے کے معاملات تھے وہ حل نہیں ہو رہے تھے. کینٹ بورڈ سے الحمدللہ 2 دن پہلے ہمارا نقشہ منظور ہو کے آ گیا. ایک بڑا مرکز دین کا, بڑا مرکز اللہ کے فضل, مسجد ہوگی جس میں ہزاروں لوگ نماز ادا کریں گے, مدرسہ ہوگا جس میں سینکڑوں طلباء قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں گے. دور دراز سے سالکین طریقت ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان کے کئی شہروں سے لوگ آ کے جمعہ پڑھتے ہیں. ان کے لیے بھی بہت ساری آسانیاں ہوں گی, رہنے کی جگہ ہوگی. اس مرکز پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوگا اس کی تعمیر پہ. ہم کمزور ہیں, ہم اپیل کریں گے ہر محبت کرنے والے سے کہ آپ کو ہر قدم آگے بڑھنا ہے. جو کروڑ دے سکتا ہے وہ بھی ہمارے لیے صاحب ہے, جو 10 روپے دے سکتا ہے وہ بھی بہت بڑا صاحب ہے. اس مرکز کو بڑی جلدی مکمل کرنا ہے. ایک اگلی بات سنیں اور بڑی خوب سنیں اور بڑے درد دل اور مسرت کے ساتھ سنیں. اس کا سنگ بنیاد ہم 27ویں شب کو لیلۃ القدر کے موقع پہ رکھیں گے. جشن نزول قرآن کی رات, رحمتوں والی رات, برکتوں والی رات, اور انشاءاللہ 5 قرآن پاک وہاں ختم کر کے سنگ بنیاد رکھیں گے. کروڑوں کی تعداد میں درود پاک پڑھ کے وہاں سنگ بنیاد رکھیں گے انشاءاللہ. وہ پڑھائی ہم نے شروع کر دی ہے انشاءاللہ تعالی. وہاں بڑی برکتوں سے رحمتوں والی رات, اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اس کو شروع کریں گے, اور انشاءاللہ وہ ایک دین کا بڑا مرکز قائم ہوگا. اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنی بہاریں پیدا کرے گا. تمام اہل محبت سے ایک بھرپور اپیل ہے. ہم نے کبھی زوردار انداز میں چندوں کی اپیل نہیں کی, لیکن چونکہ وہ کام بہت بڑا ہے تو ہماری گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ہر شخص بڑھے, ہر شخص تعاون کرے اور اپنے ذمے بہت سا اس میں سے کام لے تاکہ اسے جلدی مکمل کیا جائے. ہماری آنے والی نسلیں اس سے فیض یاب ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیں کہ اس سال یہاں 12 بچوں نے قرآن مجید ختم فرمایا ہے. یہیں سے درس نظامی پڑھا بچہ, اب یہیں درس نظامی پڑھا بھی رہا. تو اتنا سارا کام ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ تعالی جب وہ ادارہ بنے گا تو اس کام کو انشاءاللہ تعالی 4 چاند لگیں گے اور یہ آگے ہوگا. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف لا کر جس چیز پر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توجہ فرمائی وہ مسجد کی تعمیر ہے. اور پھر تعمیر مسجد کے ساتھ ہی نبی اکرم علیہ السلام نے تعلیم کتاب و سنت کے لیے صفا کے نام سے عالم اسلام کے پہلے ادارے کو بھی قائم فرمایا. تو مسجد اور مدرسہ کی تعمیر یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ خوبصورت ادا ہے جس کو امت اس طرح جانتی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام خود مسجد کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے اور صحابہ میں اور امت میں
اس کام کا شوق پیدا فرماتے تھے۔ ہم سے تعارف رکھنے والے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ 2 سال قبل ہم نے مرکز اصلاح معاشرہ میں ایک بڑی جامع مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا اور اس کے ساتھ ایک بڑے دینی ادارے کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اہل محبت کے تعاون سے یہ کام بڑی تیزی سے ہوا اور اس بلڈنگ کو الحمدللہ اعلیٰ احسان ہی بڑے ذوق شوق سے احباب کے تعاون سے کھڑا کر دیا گیا، لیکن بہت سارا تعمیری کام ابھی باقی ہے۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ اس کام کو روکا نہ جائے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے حالات پاکستان کے جس طرح مہنگائی کا شکار ہوئے، وہ پاکستان کو جاننے والے سبھی لوگ جانتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا اثر جہاں باقی جگہوں پہ پڑا، دینی ادارے بھی اس کے اثرات کا شکار ہوئے۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے تعمیری کام کو سلو کر دیا تھا اور اب ہم اس خدشے کا شکار ہیں کہ شاید ہمیں یہ کام کچھ عرصے کے لیے بند کرنا پڑے گا، اور جتنا ادارہ تعمیر کیا گیا تھا اس میں الحمدللہ تعالی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور 1 سال ہونے کو ہے کہ جامع مسجد میں ایک بھرپور جمعہ، سات دینی، تبلیغی، روحانی اجتماعات کا انعقاد، یعنی جتنی جگہ تعمیر کی گئی تھی وہ ساری الحمدللہ بارونق ہے، آباد ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ اسے آباد رکھے۔ اس وقت میں اہل ایمان سے، اہل محبت سے اور پوری دنیا میں موجود خیر کا جذبہ رکھنے والے اہل ثروت کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ اور بہت سارے دینی فلاحی کام کر رہے ہیں، اس ادارے کو بھی اپنی توجہ کا مرکز بنائیں۔ ہمارے تعمیری اخراجات جو کروڑوں میں ہیں، اور ہمارے جو مدرسے کے ماہانہ اخراجات ہیں، سالانہ اخراجات ہیں، وہ بھی ایک خطیر رقم کا تقاضا کرتے ہیں۔ اہل اسلام سے بڑی دردمندانہ اپیل ہے کہ اس کام پر خصوصی توجہ فرمائیں تاکہ ہم اپنا یہ دینی تبلیغی کام جاری و ساری رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر اتنا بڑے مفتی ہیں، مفتی مدینہ ہیں، مفتی مکہ ہیں، لوگ مسائل حج پوچھتے ہیں، بڑے بڑے استنباط کرتے ہیں قرآن و حدیث سے۔ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، دیر تک سوچا، جب دیر ہو گئی سوچتے سوچتے تو وہ شخص کہنے لگا، حضور اتنی دیر کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے، تمہارا کیا خیال ہے کہ جو سوال تم مجھ سے پوچھتے ہو اور جو جواب میں تمہیں دیتا ہوں، اس کے بارے میں رب مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں نے جواب نہیں دینا، تو میں سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں تاکہ اس کا حساب دینا پڑے تو میرے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے سوال پوچھا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، مجھے نہیں آتا اس سوال کا جواب۔ اور جب کہا نا نہیں آتا تو فوراً کہنے لگے، عبداللہ خود اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ رب تیرا بھلا کرے، اس بات پہ ہمیشہ ڈٹے رہنا، جو بات نہ آتی ہو وہ کبھی کہنا نہ، جس کا پتہ نہ ہو اسے کبھی کرنا، جب تک پوری تحقیق نہ ہو بلا وجہ غوطہ زنی نہ کرنا، بلا وجہ غوطہ زنی نہ کرنا۔ یہاں کا ہمارے صوفیاء نے یہاں کا علم و بس کریو یار، ایک کوئی حرف تینوں درکار، صحیح کر کے پہلے اچھی طرح کر کے پرکھ پھر بات کر۔ مستدرک کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کہ اماں جی نبی پاک کے اخلاق کس طرح کے تھے؟ تو فرمانے لگی قرآن مجید ہی رسول پاک کے اخلاق ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہنے لگی چاہے تو سورہ مومنون پڑھ لو۔ تو انہوں نے یہ ابتدائی آیات سورہ مومنون کی جب تلاوت کی تو حضرت عائشہ فرمانے لگی یہی تو میرے نبی پاک کے اخلاق ہیں، اور یہی وہ آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن سے تقاضا کیا ہے کہ اگر وہ جنت کا وارث بننا چاہتا ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں رسول کریم علیہ السلام کا قرب بھی ملے گا اور رب کریم کی زیارت بھی نصیب ہوگی، وہ مقام فلاح، وہ مقام کامیابی، وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رضا نازل فرمائے گا، اس مقام کا نام مقام جنت ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، معنی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ بڑے غور کے ساتھ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔
کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، لغویات سے اپنا رخ پھیرنے والے سنجیدہ لوگ۔ پھر ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی شرعی باندیوں پر۔ اس زمانے میں جو لونڈی خریدی جاتی تھی اس سے بھی وطی کرنا جائز تھا، اگرچہ اب لونڈیاں موجود نہیں ہیں تو یہ فعل بھی موجود نہیں، سوائے اپنی بیویوں پر یا شرعی باندیوں پر۔ فإنہم غیر ملومین، فرمایا جو یہ کام کرے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، اپنی بیوی کے پاس شرعی طریقے سے جائے یا باندی کے پاس جائے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو آدمی اس کے بعد اس حد سے بڑھے، اس کے سوا کچھ اور کرے جو بندہ، فرمایا فاولئک هم العادون، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، جو لونڈیوں اور باندیوں کے علاوہ، اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور جگہ گندگی کریں، یہ حد سے بڑھنے والے، حدوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جن میں یہ خوبیاں آ گئیں، میرا رب فرماتا ہے نماز میں خشوع خضوع حاصل ہو گیا، فضولیات سے بچ گئے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن گئے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بن گئے، امانتیں عہد پورے کرنے والے بن گئے، اپنی نمازوں کے محافظ ہو گئے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ مالک فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں۔ یا اللہ کس چیز کے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں یہ لوگ۔ ہم فیہا خالدون، اور فردوس سے، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے۔ یہ آیات اللہ کا مطالبہ بھی ہے، یہ آیات صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، ان تمام کی سیرت کا عکس بھی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہی تو آیات ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لو گے تو تمہیں مدینے والے کے اخلاق بھی سمجھ میں آ جائے گا۔